الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ بے شک ہم نے اسے برکتوں والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہلاکت آفرین چیزوں کا علم دینے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ فیصلہ خاص ہماری طرف سے ہوتا ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ پالن ہار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ آج ہماری سورہ الدخان کی آیہ مبارکہ 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل قلت وقت کے پیش نظر ہماری لیلۃ مبارکۃ کی وضاحت اور تفسیر جو ہے وہ رہ گئی، اس کی جانب پہلے بڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب لیلہ مبارکہ کے بارے میں اور قرآن کے نزول کے حوالہ سے مفسرین کی اس بارے میں دو آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، یعنی جس رات میں رمضان کے آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ہمارے عام طور پہ مشہور یہ ہو گیا کہ 27 رمضان المبارک، ایسا نہیں ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ختم کے طور پر انہیں یہ دن فکس کر لیا ہے کہ چلیں جی قرآن فلاں اس رات کو ختم کر لیتے ہیں۔ یہ صرف اس حد تک ہے کہ ختم قرآن کے لیے دن مختص کرنا 27 رمضان یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نیت رکھ کے کرنا کہ 27 کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ کبھی وہ 21 کو ہوتی ہے، کبھی وہ 23 کو ہوتی ہے، کبھی وہ 25 کو ہوتی ہے، کبھی وہ 27 کو ہوتی ہے، کبھی وہ 29 کو ہوتی ہے۔ ہر ایک بزرگوں کے ہر ایک کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں، اور یہ میں عرض کروں کہ پچھلے 2 سال سے 27 رمضان میں لیلۃ القدر آئی نہیں ہے ان 2 راتوں میں، یہ 27 کو، پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی۔ تو آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں ایک رات ہے جس کو سرکار نے مخفی رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو چھپا کے رکھا۔ فرمایا جو اس کے لیے محنت کرے گا، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور وہ عطا فرمائے گا، اور جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور لیلۃ القدر نصیب فرماتا ہے۔ لیکن یہ ہر سال تبدیل ہوتی ہے، ہر سال وہ یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 کو آ جاتی ہے، کبھی 23 کو آ جاتی ہے، کبھی 25 کو آ جاتی ہے، کبھی 27 کو آ جاتی ہے، اور کبھی 29 کو آ جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بتایا گیا کہ اس سے مراد کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، لیلۃ القدر ہے۔ بعض نے کہا، انہوں نے اس کے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس کا دوسرا نام رکھ دیا لیلہ مبارکہ، برکت والی رات، مبارکۃ۔ اب ظاہر ہے لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلہ قدر جو ہے، قدر والی جو رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک دفعہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ، یہ صورت نازل کب ہوئی؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتیں ہیں ان کی عمریں ہزار سال ہیں، 700 سال تک ہے، کئی سو سال ان کی عمریں ہیں، وہ لوگ تو عبادت میں ہم سے آگے چلے جائیں گے، ہم تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے، ہماری عمر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، کوئی چند خال جو 100 تک پہنچ جائیں یا 100 سے کوئی 2 4 10 سال اوپر چلے جائیں، یہ تو بہت انقا اور نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باقی تو ایج جو ہے وہ 60 70 80 یہیں تک پھرتی ہے، تو پھر ہماری عمر اور ایک بندے نے 1000 سال روزے رکھے ہوں، ایک بندے نے 1000 سال کی نمازیں پڑھی ہوں، 1000 سال یا 600 سال کے اس نے وظائف اور اذکار کیے ہوں، ہم اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا آپ کو ہم ایک ایسی رات دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، آپ کا امتی جو اس رات کو حاصل کر لے گا، اس رات میں قیام اور دن کا روزہ رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کے برابر نیکی عطا فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس قوم کا ایک شخص پیدا ہو اور اس کے بعد وہ ہر روز روزہ رکھے، ہر روز جہاد کرے، ہر روز روزہ رکھے، ہر روز جہاد کرے اور ہر رات قیام کرے، فرمایا یہ وہ عمل اپنی ساری زندگی کرتا رہے اور میری امت کا شخص لیلۃ القدر کی رات میں اس انداز میں قیام کر لے اور ذکر و اذکار کر لے اور استغفار کر لے، اس کا وہ سارا عمل اور اس کی ایک رات اس سے کہیں افضل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ اب بعض نے کہا جی اس رات سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی جماعت صحابہ میں سے بھی، جن میں خاص طور پہ رئیس المفسرین اور عظیم مفسر صحابی، ان کا نام آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جانب گئے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد ہے 15ویں شعبان، جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت، شب برات نہیں ہوتی، برات لفظ غلط ہے، ہمارے مصیبت یہ ہے کہ سارے ہی ہم نے غلط ایک کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، شب برات لفظ ہے ہی نہیں، لفظ ہے شب براءت، بے رے الف اکر حمزہ اور آگے تے، شب براءت اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات، برات بری سے نکلا ہے، قیدی بری ہوتا ہے نا، مجرم بری ہوتا ہے، تو یہ براءت سے نکلا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں سے بری فرما دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے شب براءت، بارات نہیں کہنا ہے، شب براءت، کوئی کہے تو اس کو بھی ٹوکے، میری محنت کا کوئی فائدہ تو ہو نا آپ لوگوں کو۔ شب براءت، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد شب براءت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب نازل فرمایا، اس لحاظ سے دونوں باتیں صحیح ہو گئی کہ اس رات میں جو فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو لیلہ براءت میں نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا جو آپ کو نظر آتا ہے، یہاں قرآن آ گیا اور پھر یہاں سے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اترتا رہا اور پھر اس کے بعد یہ لیلۃ القدر کے اندر پورا قرآن مکمل ہو گیا، اس بنیاد پہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا شب براءت جو ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، فرمایا وہ اس رات میں بڑی خوشی کے ساتھ وہ اپنی رات گزار رہا ہوتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ مگن ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ 15ویں شب کو اس کا نام آئندہ مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک شخص ہوتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے اور اس کی یہاں اولاد ہوتی ہے، اس کا پہلا بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس کو معلوم نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو اس کا نام اللہ مردوں میں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا اس رات میں کئی آنے والے لوگوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، فرمایا لوگوں کے رزق کا معاملہ سارا اس رات میں کیا جاتا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور در منصور میں بھی حدیث پاک موجود ہے، بڑی طویل حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ
میں اٹھی تو ہمارا کہتے ہیں ہمارے بستر سرکار ہمارے ساتھ موجود تھے، تو ہمارا بستر آپ نے ساتھ ویسے یہ فرما دیا، فرمایا ہمارا بستر وہ نہیں تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا یا بڑا نرم تھا، فرمایا اونٹ کے جو کھال اور اس کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بنا ہوا ہمارا اتنا سخت بستر تھا۔ یہ آپ کے اور میرے رسول کا بستر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رات میں اچانک اٹھی تو دیکھا تو سرکار میرے بستر پر موجود نہیں، اندھیرا ہوتا، ظاہر لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے گئی ازواج مطہرات کے کمروں میں، سرکار وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں دیکھا وہاں بھی سرکار نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ یہ 2 حدیثیں 2 روایات کے ساتھ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آگے میں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے نہ رونے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے کان دیکھے تو وہ جنت البقیع سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں اس جانب گئی تو میں نے کیا دیکھا، سرکار جنت البقیع میں موجود ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے کہ میں کسی اور کے پاس چلا گیا؟ تمہیں معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ آئندہ سال آنے والے تمام معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات میری اللہ کے ہاں ایسے لکھی جائے کہ میں اللہ کے حضور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں یہ 15 شعبان کی رات تھی۔ اور دوسری حدیث حضرت ام عائشہ صدیقہ سے یہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے پتہ نہ چلا، تو اچانک حضور کے پاؤں کے ساتھ میرا پاؤں لگ گیا۔ مسجد میں سے میں گزر رہی تھی، آپ کا حجرہ اور مسجد بالکل اکٹھا ہی تھا، کہتے کہ آپ فرماتی میں مسجد میں سے گزر رہی تھی تو اچانک اندھیرا تھا تو میرا پاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگ گیا، مس ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچانک دیکھا تو کیا دیکھا، سرکار آپ نے سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ فرماتی کہ میں بیٹھ گئی کہ سرکار کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اپنی سجدہ میں گزار تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آپ تشریف لائے، میں آپ کے پاؤں دبا رہی تھی تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سرکار آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سرکار آپ یہ فرمائیے آج کیا تھا، آپ نے آج ساری رات اتنا آپ کے پاؤں سوج گئے، آپ نے بہت آج تھکاوٹ محسوس کر، آج بہت زیادہ آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تو نہیں جانتی آج نصف شعبان کی رات ہے، اور آج وہ عظیم رات ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنی قلب، قبیلہ ایک بنی قلب تھا جس کے بعد بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے، اور آپ نے فرمایا اس رات کو جاگا کرو، اس رات کو اللہ کے حضور قیام میں اتنا گزار دو کہ تمہارا جسم تھکاوٹ کی بنیاد پر گرنے کے قابل ہو جائے اور تمہاری ساری رات اللہ کے حضور مجاہدہ میں گزر جائے۔ یہ رات تمہاری اس انداز میں گزرنی چاہیے۔ افسوس کہ آج ہماری یہ راتیں بھی چھنتی چلی جا رہی ہیں، ان راتوں کو بھی ہم نے تماشا بنا دیا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ہر دینی فریضہ آئے دن دکھاوے کا شکار ہو گیا، ریاکاری اس قوم میں اور اس امت میں بڑھنا شروع ہو گئی، جس کے بارے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ریاکاروں کے لیے تباہی اور بربادی۔ ریاکاری آج ہم میں بہت آ گئی، اللہ اس فتنے سے اس امت کو محفوظ کر لے۔ ریاکاری سنا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس سے مراد یہ تھا کہ جیسے دریا میں کوئی چیز چلی جائے نا تو اس کے ملنے کا واپس امکان کوئی نہیں ہوتا، یہ مقولہ تھا۔ اور آج لوگ جناب کسی کو 10 روپے دیتے ہیں تو 100 بندے فوٹو بنا کے اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ میں وہ بچوں کہتا ہوں کہ آج کل مصیبت یہ ہوگی جناب، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، آج کل یہ حال ہو گیا۔ کسی کو ایک روٹی دے رہا ہوتا ہے نا کوئی جناب، اور کوئی 10 روپے دے رہا ہوتا ہے تو جناب 20 بندے فوٹو بنا کے اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کسی مستحق کی ہیلپ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ کہاں کے جذبے، ہر کام میں ریاکاری۔ اور کسی غریب کو جناب کوئی ایک ڈبہ دیتا ہے روٹی کا یا کوئی جناب چاولوں کا دیتا ہے کسی ہاسپٹل کے باہر، تو جناب وہ بیٹھ کے تصویریں بنا رہا ہوتا ہے۔
تم نے احسان کیا اللہ پہ، یا تیرے اپنے گھر کا تھا اور تجھے کس نے دیا ہے؟ پیدا ہوتے وقت ہم میں سے کون جناب سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوا تھا؟ ہم تو اتنے غریب پیدا ہوئے اور اتنے نادار پیدا ہوئے، ہمارے تو بدن پہ کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، یہ مالک کا کرم ہے، اس نے ہمارے جسم پر کپڑے پہنا دیے۔ فرمایا اس رات کے اندر محنت کرو، کوشش کرو اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی مانگو۔ آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات میں سارے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شب برات 15 شعبان کو فرمایا اس رات میں، اور سرکار نے فرمایا اس کو، اما عائشہ فرماتی میں نے پوچھا سرکار اس کو ہم کیسے گزاریں؟ فرمایا اس رات کو کیسے گزارنا ہے؟ فرمایا رات قیام میں گزارو اور اس کا آنے والا دن جو ہے وہ روزے میں گزارو۔ اور سرکار نے ہمیشہ ایسا کیا، رات قیام میں، اور 15 شعبان کا جو دن ہے وہ آپ روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھو یہ 4 راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں، ان کی قدر کیا کرو۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو تحفہ دے رہا ہوں 4 راتوں کا، وہ تحفہ آپ بھی لے لیں۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ سرکار نے فرمایا عید الفطر کی رات، وہ رات جو ہم بازاروں میں گزارتے ہیں، وہ رات جو ہم شاپنگ میں گزارتے ہیں، وہ رات جو یہ امت بے حیائی میں گزارتی ہے، اس رات کی میں بات کر رہا ہوں۔ چاند رات ہے جناب، لڑکے لڑکیاں مرد عورت، کیا چھوٹا کیا بڑا، اختلاط اور تماشا اور بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جتنے یہ بچے اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں نوجوان، میں سب سے ان کو اس رات اسپیشلی بلاتا ہوں کہ جناب اس رات آپ نے آ کے تسبیح نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ 12 بجے تک ان کی رات ادھر ہی گزروا دوں، کیونکہ وہ رات بڑی انعام والی رات ہوتی ہے جس کو ہم نے شاپنگ کے لیے مختص کر لیا ہے، چاند رات کو۔ سرکار نے فرمایا وہ عظیم رات میں اپنی امت کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ اس رات میں اللہ کا ذکر کر کے، رات بیداری میں، شب بیداری میں، مسجد میں اللہ کے ذکر میں گزارنا، اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری رات فرمایا شب عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، جو 10 ذوالحجہ کی رات ہے، یعنی کل عید ہونی اور رات جو آتی ہے 9 کے بعد، مغرب کے بعد 10ویں داخل ہو جاتی، فرمایا وہ رات میں اپنی امت کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، جو اس رات میں قیام کرے گا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا تیسری رات یہ لیلہ مبارکہ 15 شعبان، نصف 15 شعبان یہ رات، اور چوتھی فرمایا شب عرفات، خطبہ ہوتا ہے نا جناب میدان عرفات میں، تو وہ جو رات ہوتی ہے فرمایا وہ رات جو ہے وہ بڑی عظیم تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے۔ فرمایا ان 4 راتوں کی قدر کر لینا، اللہ تعالیٰ کل تمہارا قبر کا معاملہ اچھا فرما دے گا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔